السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیارے بھائیوں، آج کا عنوان ہے توبہ و استغفار کے فضائل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: من اذنب ذنبا فعلم ان اللہ عز وجل ان شاء ان يعذبه عذبه وان شاء ان يغفر له غفر له كان حقا على الله ان يغفر له۔ جس نے گناہ کیا اور یہ جانا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں، اگر عذاب دینا چاہیں تو اس کو عذاب دے سکتے ہیں، اور اگر مغفرت کرنا چاہیں تو اس کو معاف کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالی نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: ما من قوم يجلسون في مجلس فيستغفرون الله قبل ان يتفرقوا الا غفر الله لهم۔ کچھ لوگ جو کسی جگہ بیٹھ کر جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالی سے استغفار کریں تو اللہ تعالی انہیں ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنا اللہ تعالی کو بہت پسند ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگے: قد کتمت عنکم شیئا سمعته من رسول اللہ۔ میں نے تم لوگوں سے کسی مصلحت کی وجہ سے ایک بات چھپا رکھی تھی جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور اب میں تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لولا انکم تذنبون لخلق اللہ خلقا یذنبون فیغفر لهم۔ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالی ایسی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جو گناہ کرے گی اور معافی مانگے گی، اور اللہ تعالی اسے معاف کریں گے۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: للہ افرح بتوبت احدکم من احدکم بظلته اذا وجدها۔ بے شک اللہ تعالی تم میں سے کسی شخص کی توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی گمشدہ سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی: انین المذنبین احب الی من صراخ الصدیقین۔ گناہ گاروں کی آہ و زاری مجھے صدیقین کی آوازوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ استغفار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ اللہ کی قسم، بے شک میں دن میں 70 سے بھی زائد مرتبہ اللہ تعالی سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ما رأیت احدا اکثر ان یقول استغفر اللہ واتوب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو یہ کلمات پڑھتے نہیں دیکھا: استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی میں اللہ تعالی سے معافی چاہتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت اغر مزنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ بے شک میرے دل میں پردہ آ جاتا ہے، میں اللہ تعالی سے ہر دن 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: یا ایھا الناس توبوا الی اللہ
فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. اے لوگو، اللہ سے توبہ کیا کرو، بے شک میں بھی اللہ تعالی سے روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں پر زبان کے اعتبار سے تیز تھا۔ میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قد خشیت ان يدخلنی لسانی النار۔ یا رسول اللہ، مجھے خوف ہے کہ یہ زبان کی تیزی مجھے کہیں جہنم میں نہ داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة۔ تم استغفار پڑھنے سے کہاں رہ گئے؟ یعنی استغفار کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ میں خود بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں اٹھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات 100 مرتبہ تک شمار کر لیے جاتے تھے، اور وہ کلمات یہ ہیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ توبہ و استغفار کرنے والے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ بنی آدم سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، خیارکم کل مفتن تواب۔ تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو فتنے گناہ میں مبتلا ہونے والے اور خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کرنے والا گناہ گار نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہیں۔ توبہ کی حالت میں مرنے والا خوش بخت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، المؤمن واہی راقع فسعید من ہلک علی رقعہ۔ مومن گناہ کرنے والا اور توبہ کرنے والا ہے، بس خوش بخت ہے وہ شخص جو توبہ کی حالت میں مرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، ان العبد اذا اخطأ خطیئة نکتت فی قلبه نکتة سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وان عاد زید فيها حتى تعلو قلبه وهو الرأن الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ بے شک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ سے الگ ہو کر استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے بلکہ دوبارہ گناہ کرے تو اس سیاہ نقطہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سیاہی اس کے قلب پر غالب ہو جاتی ہے، اور یہی وہ رائن یعنی زنگ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہرگز نہیں، بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔